بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 29 اگست ہے، جمعے کا دن ہے، اور اس وقت تقریباً دوپہر کے 2:30 بج چکے ہیں۔ لاہور کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، راوی کے اندر جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور شادرہ کے مقام کی اگر ہم بات کی جائے تو بہت زیادہ سوسائٹیز کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، اور کل رات سے یہ اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آئی، اور اس وقت 20 سوسائٹیز جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس ویلاگ کا مقصد کوئی ویجولز دکھانا نہیں ہے، وہ آپ نے پہلے ہی بہت زیادہ دیکھ لی ہوں گے۔ اس ویلاگ کا مقصد صرف آپ کو ایک اور بڑی الارمنگ چیز سے آگاہ کرنا ہے، جو کہ ماضی میں بھی ہو چکی ہے اور جو کہ آگے فیوچر میں بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہے جی لاہور میں۔ ابھی میں باقی جو ریورز ہیں، ستلج کی بات نہیں کر رہا، میں چناب کی، جہلم کی، انڈس ریور کی بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف راوی ریور کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں بھی میں نہ جیسر کی بات کر رہا ہوں نہ بلوکی کی بات کر رہا ہوں، صرف میں شادرہ جو پوائنٹ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ مقصد میرا صرف جو لاہور سٹی ہے اس کے اوپر بات کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی بدترین سیلاب ہے، اگر نہیں ہے تو بدترین سیلاب کون سا ہے، کیا پہلے بھی کبھی آیا ہے، اور آگے کون سے سال کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کی سراؤنڈنگ کے اندر کون کون سی سوسائٹیز، ہم 3-4 نام جب سن رہے ہیں جی، پارک ویو میں آ گیا، ادھر آ گیا، ادھر آ گیا، لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ اور نام بھی شیئر کروں گا، کون کون سی سوسائٹیز رسک پہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں میں ڈیٹا کی بیس پہ کروں گا، اور آپ کے ساتھ ہم ڈیٹا شیئر بھی کریں گے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ باقی گوگل کا ٹائم ہے، آپ جا کے گوگل کریں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ تقریباً 2 دن سے میں اس ٹاپک کے اوپر بہت ایگریسولی سرچنگ کی ہے، اور جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں میں خود بہت زیادہ پریشان ہوا ہوں کہ لوگوں کی کھربوں روپے کی پراپرٹیز پانی کی نظر ہو گئی ہیں، یا آنے والے چند سال میں وہ بہت زیادہ شدید خطرے میں لوگوں کی اربوں کھربوں روپے کی جو پراپرٹیز ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شادرہ کی۔ راوی کا یہاں سے جو میکسیمم جو پانی گزر سکتا ہے نا، اگر 1,80,000 کیوسک پانی یہاں سے گزرے تو یہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ میں شادرہ کی بات کر رہا ہوں، 1,80,000 کیوسک، اور اس وقت جو وہاں سے پانی گزر رہا ہے وہ تقریباً 1,90,000 سے لے کے 2,00,000 کی بریکٹ کے اندر پانی گزر رہا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پارک ویو سٹی کے اندر پانی آ چکا ہے، جزاک سٹی میں پانی آ چکا ہے، تھیم پارک کے نام سے ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی، انلیگل سوسائٹی تھی، اس پہ بھی ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے، تو وہ مکمل ڈوب چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو شدید خطرے کے اندر ہے وہ رحمان گارڈن، اور اس کے علاوہ جو النور آرچرڈ، الجلیل گارڈن، اس کے علاوہ منامہ والی سائڈ پہ جائیں تو بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی، الرحیم گارڈن، اور ایسٹرن ہاؤسنگ، اس کے ساتھ اور بہت سی سوسائٹیز ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ کے سراؤنڈنگ کے اندر جو سبزہ زار ہے، مرغزار ہے، اور اس طرح کی چھوٹی کچی آبادیاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور اسی طرح ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ کے اوپر ایڈن ویلیو ہوم ہے، تو یہ ساری اس وقت شدید خطرے کے اندر ہیں۔ اچھا جی، میں اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں۔ 2,00,000 کے قریب جی، 2,00,000 کیوسک پانی یہاں سے گزر رہا ہے۔ کیا یہ تاریخ کا بدترین سیلاب ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے تو وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے اچھا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، 1947 سے لے کے 1988 تک تقریباً راوی ریور کے اندر 9 دفعہ سیلاب آیا ہے، جس کی کوانٹٹی آپ کہہ لیں کہ 1,80,000 کیوسک سے زیادہ رہی ہے۔ 9 دفعہ بڑے سیلاب آ چکے ہیں۔ اچھا، شادرہ کی بات کریں تو سب سے بڑا سیلاب شادرہ میں لاسٹ ٹائم آیا تھا جی 1988 کے اندر، اور اس کی ویلیو کی اگر میں بات کروں تو وہ تھا 5,76,000 کیوسک۔ ابھی جسٹ گزر رہا ہے یہاں سے 2,00,000 کیوسک، 5,76,000 یہاں سے گزر چکا ہے، شادرہ سے، راوی سے گزر چکا ہے اس مقام سے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا سیلاب ہوگا اس سے، یعنی کہ 3 گنا، ٹھیک ہے، اور کتنی بڑی تباہی اس نے مچائی ہوگی۔ اچھا جی، صرف 1988 میں نہیں گزرا، اس سے پہلے 1955 میں جو گزرا ہے یہاں سے وہ 5,42,000 کیوسک گزر چکا ہے۔ یہ ڈیٹا کی بیس میں بات کروں، میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ جو سکرین شاٹس ہیں ڈیٹا کے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کریں۔ 1955 میں 5,42,000 کیوسک یہاں سے گزر چکا، 1988 میں 5,76,000 کیوسک یہاں سے پانی گزر چکا ہے۔ شادرہ کی بات کر رہا ہوں جسٹ ابھی میں، جس سے لاہور متاثر ہوا، اور آج جسٹ 2,00,000 کیوسک گزر رہا ہے، تو پورا پاکستان کے اندر ایک تھڑتھلی مچی ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اور اگر ہم ملتان روڈ کی جو سوسائٹیز تھیں رات کے، میں اگر ویجولز کی بات کروں، پارک ویو سٹی ایک مین نام آ رہا ہے کیونکہ مشہور بندے کی سوسائٹی ہے اس لیے، لیکن صرف پارک ویو زد میں نہیں آئی ہے، اس کے ساتھ جزاک سٹی زد میں آ گئی ہے، تھیم پارک اس کے ساتھ اڑ گئی ہے، کچی آبادیاں یہاں سے اڑ گئی ہیں، اور بہت بری ایک صورتحال ہے۔
ہے, لوگوں کو ہوٹلز رات سے نہیں مل رہے ہیں, ہزاروں فیملیز یہاں سے ایویکویٹ کر کے ہوٹلز کی طرف جا رہی ہیں, لوگوں نے 2-2 کروڑ کا گھر بنا لیا ہے, ایک سوسائٹی میں 10-10 ہزار سے زیادہ گھر بنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ایک گھر بھی 2 کروڑ کا ہو تو ایک سوسائٹی کے اندر ہی لوگوں کا 200 ارب روپیہ انجیکٹ ہوا ہے. اور 20 سوسائٹیز ہیں, کچھ پانی میں آ گئی ہیں, کچھ کو ابھی خطرات ہیں. اگر اس سال بچ بھی گئے, اللہ نہ کرے, میں نہیں کہہ رہا کہ میری یہ بات کبھی بھی صحیح ہو, میں میری تمام فیوچر کے بارے میں جو انفارمیشن ہے ڈیٹا کی بیس پہ جو وہ میں چاہتا ہوں کہ غلط ہو جائے, لیکن وہ بات ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم ہر چیز کو اللہ کا عذاب دے کے یا جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کہہ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ کیا ہماری مس مینجمنٹ بھی ہے, کیا ہماری کوتاہیاں بھی اس کے اندر شامل ہیں. بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز کے اندر سیلاب آتے ہیں, چائنا کے اندر بڑے سیلاب آتے ہیں, جاپان میں آتے ہیں, یو ایس اے کے اندر آتے ہیں, بڑے کنٹریز کے اندر آتے ہیں, لیکن جو یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ اللہ کے اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو ہم جیسی میرا خیال ہے جاہل قوم کوئی نہیں ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے, اب کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہو رہا ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ بھی دریائے راوی کے کنارے ایک سوسائٹی تھی, پانی سامنے کھڑا ہوا ہے روڈ کے اس طرف, اور وہ بھائی جان آج وہاں پہ سلیب ڈر رہی ہے فرسٹ فلور کی, وہاں پہ لینٹر ڈر رہا تھا. ایسے جاہل لوگ موجود ہیں یار یہاں پہ. بندہ اس قوم کا کیا کرے, کس ادارے کو بندہ بات کرے, کیا کرے. لوگ ہی اب ایسے ہیں, کسی کو خود فکر نہیں ہے تو کسی نے آپ کے بارے میں کیوں سوچنا ہے. لے جی اچھا جی 1988 میں بڑا سویر سیلاب یہاں سے گزرا. اس کے بعد کچھ اسٹڈیز کی گئی, اس کے مطابق یہ تھا کہ جو ہے نا 10 سال کے بعد یہاں سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 لاکھ کیوسیک کا سیلاب گزرے گا, اور ایک پروبیبلٹی یہ تھی. اور یہ سارے اسٹیٹسٹیکل بیس پہ انہوں نے جو ایکسٹراپولیٹ وغیرہ کیا, پریویس جو ڈیٹا تھا اس کو لیا اور ایکسٹراپولیٹ کیا, اور انہوں نے کچھ جو یہ اسٹیٹ والے لوگ سمجھیں گے کہ ایکسٹراپولیٹ کر کے یہ نکالا کہ نیکسٹ کب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ 10 سال کے بعد یہ سیلاب دوبارہ آئے گا. یہ 1988 کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں میں. 10 سال کے بعد سیلاب دوبارہ آئے گا جس کی جو والیوم ہوگا وہ 2 لاکھ کیوسک ہوگا. یا دوسرے نمبر پہ 25 سال کے بعد سیلاب آئے گا جس کا والیوم 3 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہوگا. یا 50 سال کے بعد ایک بڑا سیلاب آئے گا جس کا والیوم 4 لاکھ سے زیادہ ہوگا. لے جی 10 سال کے مطابق 1998 میں آنا چاہیے تھا, سیلاب نہیں آیا. 2008 میں آ جاتا پھر بھی نہیں آیا. 2018 میں بھی نہیں آیا. وہ سیلاب جی 2 لاکھ کیوسک والا آج 37 سال کے بعد آ گیا. اور لوگ بھول چکے تھے کہ جی اب یہاں شاید راوی میں کبھی پانی بھی نہیں آنا, اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی گئی, اور جو ریور کے بیلٹ کے اوپر بنا دی گئی, دونوں سائڈوں پہ بنا دی گئی. شرکپور والی سائڈ پہ بھی بنا دی, اور ادھر جو ملتان روڈ والی سائڈ پہ بھی 20 سوسائٹیز بنا دی ہیں. اور یہ صورتحال ہے. لے جی ابھی تو 2 لاکھ والا آیا ہے. اگر وہ 25 سال والی پروبیبلٹی ٹھیک ثابت ہو گئی, جو کہ 25 سال گزر چکے, اب تو 37 ہو گئے ہیں. اگر 3 لاکھ خدا نہ خواستہ آ گیا, جو کہ کوئی بعید نہیں ہے کہ نہیں آ سکتا, ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے سال آ جائے, کیونکہ NDMA نے ایک وارننگ ایشو کی ہے کہ اگلے سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ 22% زیادہ مونسون کی بارشیں ہو سکتی ہیں. اچھا ریور ہمارا پیچھے آ رہا ہے, بھارت سے آ رہا ہے, انڈیا سے آ رہا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں تو ہوگا. پیچھے سے بھارت نے پانی چھوڑ دینا, ظاہر ہے جب ادھر زیادہ ہوگا تو انہوں نے چھوڑ دینا. آگے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے لاہور بیٹھا ہوا ہے, پھر لاہور سے ابھی گزرتا ہوا یہ جب ملتان والی سائڈ پہ بھی جائے گا تو وہاں کیا تباہی مچائے گا. صرف اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک سب کے جان و مال کی حفاظت کرے. آنے والے ٹائم کے اندر جو یہ شادرہ کی سراؤنڈنگ کے اندر جتنی سوسائٹیز بن رہی ہے, یا تو آپ کو بہت کوئی فول پروف قسم کا سسٹم بنانا چاہیے, اداروں کو بنانا چاہیے. اور یہ جو آج کا اریگیشن سسٹم ہے یہ بھی انگریز کی مہربانی ہے. 100 سال 150 سال پہلے وہ ہمیں بڑے بڑے ہیڈز بنا کے دے گیا, اور بڑے بڑے جو کینالز کا سسٹم بنا کے دے گیا, اریگیشن کا سسٹم بنا کے دے گیا. ادروائز ہم نے اس کے اندر کیا ان پٹ دی ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیا ان پٹ دی ہے. لیکن یا تو یہ ہے کہ 10-10 15-15 فٹ آپ دریائے راوی کے دونوں طرف بڑے زبردست قسم کے بند جو ہیں وہ بنائیں تاکہ بڑے سٹیز کو آپ محفوظ کر سکیں, اپنی ایگریکلچر لینڈ کو محفوظ کر سکیں. دوسرا جو ریور راوی ہے اس کو آپ جو ہے نا اس کی ڈیپتھ جو ہے نا اس کو انکریز کریں تاکہ اس کی کیپیسٹی جو ہے انکریز کی جائے, جو کہ ہم نے نہیں کرنا. مجھے پتا ہے ہم نہیں کریں گے یہ چیزیں کیونکہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے. لوگ ابھی 2-4 مہینے کے بعد بھول جائیں گے اور دوبارہ انہی سوسائٹیز کے اندر پلاٹ لے رہے ہوں گے, ڈیلرز پلاٹ بیچ رہے ہوں گے, اور وہی ایک منوپلی چل رہی ہوگی, اور لوگ بھول چکے ہوں گے کہ ابھی یہاں پہ 4 مہینے پہلے سیلاب بھی آیا تھا اور ساری زمین جو ہے نا یہ سمندر دریا کے اندر چلی گئی تھی. یہ ہمارا مزاج ہے. لیکن فی الحال اگر دیکھا جائے تو ایک پینک سچویشن بھی ہے, لوگ بہت زیادہ ڈر بھی گئے ہیں. اور یہ جو سوسائٹیز کے میں نام لینے والا ہوں, فیل فور یا آنے والے ٹائم کے اندر مجھے ان کی ریئل اسٹیٹ بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کے اندر سب سے پہلے جو پارک ویو سٹی ہے, جزاک سٹی ہے, اسی طرح اگر ایڈن ویلیو ہوم جو ہے جو کہ ابھی زد میں ہے وہ, ٹھوکر نیاز بیگ سارا, اور تھیم پارک, ادھر سے الرحمان گارڈن, الجلیل, النور اور شادمان انکلیو وغیرہ, یہ ساری چھوٹی چھوٹی اور بڑی وہاں پہ سوسائٹیز آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ آگے کی طرف جائیں, منامہ والی سائڈ پہ جائیں, بسم اللہ ہاؤسنگ اور الرحیم گارڈن,
इसी तरह ईस्टर्न हाउसिंग वहाँ पे है, चहार बाग का अपना प्रोजेक्ट है वहाँ पे रूडा के अंदर जो आ रहा है, और इसके अलावा जो लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सारे अगले मुझे चंद साल के अंदर बहुत शदीद खतरे में, अनटिल के कोई बहुत बड़ी मेजर्स ना ली गई। अगर इसी तरह सिस्टम चलता रहा तो भाई कुछ भी हो सकता है। जनूबी पंजाब हमने देखा था 2010 में बड़ा सैलाब आया था और हमने समझा कि शायद अब नहीं आएगा, 2022 में दोबारा वो सैलाब आया, उसने तबाही मचाई, और अभी 2022 और आज 3 साल गुजरे हैं, आज फिर एक्सपेक्टेड है कि जनूबी पंजाब बुरी तरह सफर करने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हालात यही बता रहे हैं। तो जी मैंने स्टैट्स आपके सामने रख दी हैं। जिस जगह से 5,76,000 क्यूसेक पानी ऑलरेडी गुजर चुका हो, 5,42,000 भी गुजर चुका हो, तो कोई बात नहीं है कि यहाँ से दोबारा पानी उतना नहीं गुजर सकता। बिल्कुल हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज है, पास्ट में हो चुका है तो फ्यूचर में भी हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ 4 लाख से 5 लाख दोबारा पानी आया, तो फिर ये जो मैंने सोसाइटीज बताई हैं सिर्फ यही नहीं होंगी, इसके साथ जो आपका बैरिया टाउन है वो भी जाएगा, और किनार रोड के ऊपर, लाहौर किनार रोड के ऊपर जितनी सोसाइटीज हैं वो भी सारी सफर कर जाएंगी। तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन हमें मेजर्स लेनी है, और आगे जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है सोच समझ के करनी है, लालच में नहीं आना, दरियाई जमीन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, दलदली जमीन पे इन्वेस्ट नहीं करना। और मेरे ख्याल आपको याद होगा कि 2022 के अंदर हमने ड्रोन वीडियोस की मदद से मुल्तान रोड के 2-3 जो बड़े नाम हैं इनके व्यूज आपको दिखाए थे। मकसद यही था कि आप लोग समझ जाओ, लेकिन बाद लोगों को समझ नहीं आई। अच्छा, कोई आप इनपुट देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कमेंट करके दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा इन्वेस्टर ग्रुप का लिंक आ रहा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी जो भी राय है कमेंट के अंदर लाजमी करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।